یہ انبیاء آئیں گے۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء کی تصدیق تو کی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی جو پہلوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن پاک کے متعدد مقامات پر یہ عنوان موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا دروازہ مکمل ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام نے بعد میں کسی نبی کی بشارت نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، نبیوں کا سلسلہ مجھ پر آ کر مکمل ہو گیا اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ علیہ السلام نے ایک تعلیم دی۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ تو مکمل ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتیازی وصف دیا، اور وہ یہ کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب قرآن مقدس۔ تو اب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس سلسلے کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو ایک جماعت عطا کی جسے کہا جاتا ہے جماعت صحابہ۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت، نسبت اللہ رب العالمین نے اس جماعت کی اپنی طرف کی۔ فرمایا یہ حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ایک تو حزب اللہ ہمارے ہاں معاشرے میں جو ہے نا وہ ایک اصطلاح کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن یہاں جو حزب اللہ ہے، اس حزب اللہ سے مراد حضرات صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی۔ پھر اس نسبت میں اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو چنا اور ان کو اور زیادہ مقام عطا کیا۔ ان مقام پانے والے لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، دین میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ترقی ممکن ہے، تو وہ اپنی اپنی رائے لے کر آتے ہیں۔ کوئی کیا رائے لیتا ہے، کوئی کیا لیتا ہے، کسی کو اور نہیں ملا تو وہ یہ کہنے لگ گیا کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت ہی نہیں کی، پہلے چلے گئے۔ مختلف لوگوں کے نظریات ہیں، تو اس لیے میرے دوستو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے دارالخلافہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافہ میں پچھلے کتنے سال، کم سے کم 2-3 سال تو یہ سلسلہ جاری رہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اشارتاً، کنایتاً، کہیں صراحتاً وہ کافر کہا۔ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں بیداری کی، یہ عنوان بیداری کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو پہچان ہو کہ جن کو ہم خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں ان کا آخر مقام ہے کیا، ان کی عظمت کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو میں پہلے بھی بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ جب انسان کے پاس جہالت ہوتی ہے تو گمراہی کا دروازہ بالکل کھلا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ آئے گا، وہ محنت کرے گا اور خالی برتن میں جو مرضی ڈال دو وہ ڈل جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، اور سب سے بنیادی علم ہے قرآن مقدس کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، پہلی چیز فرمایا کتاب اللہ، دوسرے الفاظ میں پھر آگے 2 روایتیں آتی ہیں کہ وہ سنتی، اور دوسری روایت میں ہے کہ میرے اہل بیت، لیکن کتاب اللہ دونوں میں موجود ہے۔ اس لیے ہمیں کتاب اللہ کو تھامے رکھنا ہے، یہی ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں، قرآن مقدس میں چونکہ شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک کے اندر فلاں آیت وہ ضعیف ہے یا اس میں کسی قسم کا شبہ پایا جاتا ہے، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو السابقون الاولون میں تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب سے پہلے مسلمان ہیں. گنتی شروع ہوتی ہے، مثلا ہم یہاں حال میں بیٹھے ہیں، ابھی یہاں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوگا جو سب سے پہلے آیا. پہلے ایک، پھر دو، پھر تین، کرتے کرتے نماز کا جب وقت ہوگا یہ حال فل ہو جائے گا، اس سے پیچھے والا فل ہو جائے گا، پیچھے سین میں بھی لوگ کھڑے ہوں گے. لیکن جو پہلے آنے والا ہے، جو ابتدا کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے کہ اس نے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو قرآن مقدس نے ایک قانون دیا ہے کہ دین میں سبقت، اس میں اس بندے نے اپنا نام لکھایا جو سب سے پہلے آیا ہے. اسی طرح ایک گنتی اسلام کی بھی ہے. سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تاریخ کی کوئی کتاب بھی اس کو جھٹلاتی نہیں ہے. اب پہلے مسلمان وہ ہوئے، پھر دوسرے تیسرے کرتے کرتے ایک مسلمان ایسا ہوا جس کو حضرت عثمان کہا جاتا ہے. حضرت عثمان کا کتنا مقام ہے، ہم باقاعدہ ذی الحجہ میں ان کے متعلق بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان ہوتے ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین بھی ہیں، ذو البشارتین بھی ہیں. یہ حضرت عثمان کی ایک باقاعدہ امتیازی اوصاف ہیں، کوالٹیز ہیں. یہ حضرت عثمان دائرہ اسلام میں آئے، اس وقت یہ چھٹے مسلمان تھے، اور ان پر محنت کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. دین اسلام میں آتے ہی انہوں نے دین اسلام کی محنت شروع کی. مسلمان بیدار قوم ہے، ابتدا سے بیدار ہے. یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں ایمان لے آیا، لہٰذا اب میں نے اپنی فکر کرنی ہے، باقی سارے لوگوں کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. لاتے ہیں اسلام، بہت اچھی بات ہے، نہیں لاتے تو ان کی اپنی قبر میری اپنی قبر، یہ نظریہ حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا. فکر کی، پہلے دن سے محنت شروع کی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے متعدد لوگ مسلمان ہوئے. قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے؟ بہترین امت کیوں ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے. اور کیا کام کرتے ہو تم؟ اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے من احسن، اس سے بہترین بات کس کی ہوتی ہے؟ دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، سب سے بہترین بات اس کی. اور سب سے پہلے جب مسلمان حضرت ابوبکر صدیق ہوئے تو امت کے لیے نکلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں پیغمبر، وہ تو نبی ہیں، ان کی بعثت اللہ رب العالمین نے اس لیے کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نبوت کی حیثیت سے لگائی. امت بہترین، اور امت میں پہلے امتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق، یہ نکلے. اس لیے فرمایا کہ بہترین امت اگر ہے تو سب سے پہلے امتی بہترین حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اس سے آگے چلیں. قرآن پاک ایک مقام پر سورہ المائدہ میں کچھ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایمان والوں کا. اب یہاں پر اس کو سمجھیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو بھی تم سے مرتد ہو گیا، ایمان لا کر ایمان سے واپس لوٹ گیا، پلٹ گیا، واپس پھر گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین ایک قوم لے کر آئیں گے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. ایک قوم اللہ رب العالمین لے کر آئیں گے جس قوم کے اوصاف یہ ہوں گے. پہلا وصف یحبہم، اللہ رب العالمین اس قوم والوں سے محبت کرنے والا ہوگا. وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم والے بھی اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے لیے ان کے دل میں بڑی فراخت ہوگی، بہت وسیع دل ہوگا، بڑا اعلیٰ ظرف ہوگا، نرمی کا پہلو ہوگا. لیکن کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے وہ لوگ جو قوم اللہ رب العالمین مرتدین کے خلاف لے کر آئیں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ،
وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، لوگ ان کی ملامت کریں گے، ان پر باتیں بنائیں گے، سب و شتم کریں گے، مگر وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ اب کون ہے میرے دوست؟ سب سے پہلے مرتدین کے خلاف اگر جہاد کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے نبوت پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا۔ ختم نبوت جو شعائر اسلام میں ہے، بنیادی عقائد اسلام میں ہے میرے دوست، جو بندہ اسلام کے اندر ہے اگر نبوت کے بعد کسی دوسرے کو نبی مانتا ہے وہ اسلام میں نہیں رہتا، مرتد ہو جاتا ہے۔ مسلمہ کذاب پر ایمان لانے والے پہلے مسلمان تھے، پھر انہوں نے مسلمہ کذاب کے اوپر ایمان لایا اور وہ مرتد ٹھہرے۔ ان مرتدین کے خلاف اگر جہاد ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو پھر کیوں نہ مصداق بنے اس آیت مبارکہ کی۔ بات سمجھ آئی؟ دوسرا مقام، قرآن پاک نے کتنے مقامات پر زکوٰۃ کی تلقین کی؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ منکرین زکوٰۃ، جو فرض کا انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مرتد۔ اور ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد اگر کیا ہے، اعلان جہاد کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ سورہ المائدہ 6 سپارہ ہے، آیت نمبر 54 اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پناہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جب بھی کوئی قوم مرتد ہوگی میں ایک قوم لے کر آؤں گا اس کے مقابلے میں جس کے اوصاف یہ ہوں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر سے اللہ محبت کرتے ہیں، پھر اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں، تو صدیق اکبر بھی اللہ سے محبت کرنے والے۔ ایمان والوں کے لیے نرم گوشہ ہوگا۔ اور ہمارے ہاں اعتراض کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے تو کجا، ایمان والوں میں آ کر پھر دوہرا مقام پانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں آپ کی 4 بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین بیٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی ان کا جو ہے وہ باغ چھین لیا، ان کا باغ، ان کا حق جو ہے وہ غصب کر لیا۔ اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ایسی قوم لاؤں گا جو ایمان والوں سے نرم گوشہ رکھنے والی ہوگی، کافروں کے مقابلے میں سخت، اور جس کی اللہ کی جس سے محبت ہوتی ہے وہ کبھی نبی کے گھر والوں کا دشمن نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین مستقبل کا علم رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ قیامت تک کون سا کام کہاں پر کیسے ہوگا۔ تو جب قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ رب العالمین کے علم میں تھا کہ صدیق کی صداقت کیسی ہے، اور سب سے پہلے مرتدین کے خلاف کون نکلے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ کے علم کے اندر انسان شک و شبہات پیدا کرنے لگ جائے، وہ تو ویسے ہی مسلمان نہیں رہتا۔ جب اللہ کا علم کامل ماننا ہے تو پھر میرے دوستو ہمیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننا پڑے گا۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ رب العالمین ہجرت کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ وقت جب کفار نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، فرمایا ثانی اثنین، میرے دوست قرآن کی تعبیر تو دیکھو نا، فرمایا 2 میں سے دوسرا، الگ الگ نہیں کیا کہ جب نکالا اللہ کفار نے نبی کو اور ساتھ صدیق کو، الگ الگ نہیں، فرمایا 2 میں سے دوسرا، تاکہ جب کوئی بندہ، پہلی بات تو یہ ہے 2 میں سے دوسرا کیسے، اس کو بھی سمجھے، 2 میں دوسرے کو سمجھے، ثانی اثنین کے لفظ کو، کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا ثانی اثنین 2 میں دوسرا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ 2 میں دوسرا یعنی پہلا جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب غار میں جانا تھا تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے کہ انہوں نے سوراخ بند کیے، صفائی وغیرہ کی، پھر دوسرے نمبر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔
تو لہٰذا دخول کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تو ثانی اثنین میں دو میں دوسرے سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پہلے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان پر اعتراض اگر اس نوعیت سے کرے گا کہ دو میں دوسرے کی عظمت تو اللہ نے بیان کی ہے، دو میں پہلے کی نہیں کی، اگر یہ بات ہے، اگر ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر پہلے داخل ہوئے، دوسرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اس نوعیت سے ہم کہیں کہ وہ پہلے ہیں، دو میں دوسرے کا ذکر ہوا ہے، دو میں پہلے کا ذکر تو نہیں ہوا، یہ اس قسم کا الجھاؤ پیدا کر کے مسلمانوں کو ورگلایا جاتا ہے، اور مسلمان ہیں کہ وہ چپ کر کے کہتے ہیں ہاں جی دو میں دوسرے کا ذکر ہوا ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تو دو دوسرے کا ذکر کیا ہے۔ آگے اسی آیت مبارکہ میں کیا فرمایا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لفظ کیا استعمال کیا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا دو میں دوسرے کے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کی ذات، اے صدیق تیرے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کی ذات، جتنی معیت مجھے حاصل ہے اتنی معیت آپ کو بھی حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ نے ملا کر قرآن بنایا۔ کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے نا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں تک تو بات ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ ثانی اثنین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی ہے۔ اب اگلا ایک اعتراض ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ جن لوگوں کو علم ہے نا ان کو پتہ ہوگا، ایک یہ سوال آتا ہے ہمارے ہاں کہ نہیں ثانی اثنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور ہے، اور وہ بندہ نامعلوم ہے، یہ بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، کیونکہ پڑھنے والا وہ اس طرف جاتا نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے شاعر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے مشہور اشعار جو ہمارے ہاں اکثر خطباء کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ، یہ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں۔ یہی حضرت حسان بن ثابت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب ذرا تصور کے عالم میں دیکھیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ اے حسان میرے بارے میں تو تم اشعار کہتے ہو، یہ جو ابھی میں شعر آپ کے سامنے رکھوں گا ان کو جا کے سرچ کریں گے گوگل میں، آپ کو مل جائے گا کہاں پر موجود ہیں۔ تو حضرت حسان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا میرے دوست صدیق اکبر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے کبھی، ان کے بارے میں بھی کوئی اشعار آپ نے کہے ہیں یا نہیں؟ حضرت حسان بن ثابت نے کون سے اشعار، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے اشعار ہیں، ہجرت کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساتھ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب لوگ اعتراض کریں تو ان کے اعتراض فقط میرے دوستو جہالت کی بنیاد ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت موجود ہیں، یہاں پر اشعار میں پڑھوں گا آپ سنیں گے، لیکن اس محفل میں اس محفل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جنہوں نے خود ہجرت کی ہے ان کے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اشعار سنے اور پھر فرمایا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، وہ ایسے ہی ہیں کما قلت، جیسا تم نے کہا وہ ایسے ہی ہیں۔ اور وہ اشعار کیا ہیں؟ فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ، یہ لفظ حضرت حسان بن ثابت استعمال کر رہے ہیں۔ میں واضح یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے عظمت بیان کی، فرمایا ان اللہ معنا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے وہ نبی کے گھر والوں کا دشمن نہیں ہوا کرتا، وہ منافق نہیں ہوا کرتا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے پوری سورت نازل کی ہے، سورہ منافقون، یہاں پر ایمان والوں کا ذکر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ، وہ غار میں دوسرے، اونچی غار کے اندر وہ دوسرے، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ۔ آپ توجہ یہاں رکھیں، یہ صرف ایک میرے دوستو
دنیاوی اسباب ہیں. یہیں لوگوں نے مشورہ دیا, کچھ علماء انہوں نے کہا کہ آپ کرتے ہیں, آپ اس کو ریکارڈ کریں, پھر ان کو لوگوں تک بھیجیں. علماء کا باقاعدہ ایک گروپ ہے, وہاں بھیجا جاتا ہے, وہاں پر اس کا سینسس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دیگر مساجد میں دروس ہوتے ہیں. اس لحاظ سے دنیاوی اسباب کے تحت یہ چیز استعمال کی جا رہی ہے. لہٰذا آپ توجہ یہاں رکھیں تاکہ وقت ضائع نہ ہونے پائے, وقت کم ہے. آپ قرآن کو سمجھیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب حضرت حسان نے یہ کہا نا, طاف العدو بہ اذ صعد الجبل, وہ جس وقت دشمن غار کے دہانے تک آ گئے, اس وقت غار میں دوسرے آپ ہی تھے. اور پھر آگے فرمایا کان حب رسول اللہ قد علموا, کان حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعدل بہ رجلا. حضرت حسان بن ثابت میرے دوستوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں اور وہاں پر اشعار پڑھ رہے ہیں. غار میں دوسرے بھی آپ ہیں, اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمیٹنے والے سب سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے. مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں حسان تم سچ کہہ رہے ہو, وہ ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا. اگر ہوتا ثانی اثنین کی جگہ کوئی اور بندہ تو کہہ دیتے نا, نہیں ثانی اثنین وہ نہیں ہے, کوئی اور ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے اشعار ہیں. قرآن مقدس کا تیسرا مقام 24واں سپارہ میرے دوستوں پہلا صفحہ, فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اللہ رب العالمین متقین لوگوں کی گواہی دے رہے ہیں. فرمایا جس بندے نے تصدیق حق کر دی, جو صدیق بن گیا, وہی سچا متقی ہے. 24واں سپارہ سورہ الزمر آیت نمبر 33. کیا فرمایا جو حق لے کر آیا اور دوسرے نے اس کی تصدیق کر دی, اولئک هم المتقون, وہی متقی ہے. متقی پرہیزگار وہی ہے. ھدی للمتقین, تقوی قرآن پاک کا ایک الگ عنوان ہے. ایک الگ عنوان ہے. اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں, یہاں فرمایا کہ سچا متقی وہ ہے جو صدیق کا لقب پائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا. معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دیکھی وہ مناظر آ کر بیان کیے. ابو جہل گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کیا کہنے لگا کہ آپ تو جس کو نبی مانتے ہو نا, وہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے. ابو جہل کا یہ نظریہ تھا کہ شاید سن کر جو جیسے کئی لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے نا تو واپس چلے گئے تھے. تو صدیق اکبر کے سامنے جب یہ بات رکھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جیسے میں ان کا آنا مانتا ہوں ایسے ان کا جانا بھی مانتا ہوں. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدیق, کہ تم صدیق ہو. یہ صدیق کا لقب ملا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اب اس کے اوپر مزید دلیل کیا ہے؟ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اور حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ یہ اپنے اشعار میں صدیق کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ صدیق اگر ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں. یہ آپ کا خاصہ ہے. حضرت ابو محجن ثقفی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَسُمِّيتَ صِدِّيقًا وَكُلُّ مُهَاجِرُ, وَسُمِّيتَ صِدِّيقًا وَكُلُّ مُهَاجِرُ سِوَاكَ يُسَمَّى بِاسْمِهِ غَيْرُ مُنْكِرِ. آپ کا نام صدیق رکھا گیا اور آپ کے علاوہ جتنے بھی مہاجر ہیں میرے دوستوں اس لفظ پر غور کرنا, آپ کے علاوہ جتنے بھی مہاجر ہیں ہر ایک کو اپنے نام سے پکارا جاتا ہے, اور صف صحابیت میں غیر منکری, کوئی انکار کرنے والا نہیں. سارے صحابہ کا اجماع ہے. سبقت الی الاسلام واللہ شاہد, یہ بھی انہی کا شعر ہے. سبقت الی الاسلام واللہ شاہد, کنت جلیسا بالعریش المشہری. فرمایا سب سے پہلے مسلمان ہونے والے بھی آپ ہیں.
अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तौबा में एक और मुकाम है कुरान का, फरमाया ईमान में सबकत लेने वाले, सबसे पहले सबकत लेने वाले मुहाजिरीन में से, अंसार में से, और जो इनकी इत्तिबा करने वाले हैं वो सारे सहाबा इतना आला दर्जा पा गए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। और सबसे पहले मुहाजिरीन में भी, सबसे पहले मुहाजिरीन में मेरे दोस्तों दर्जा उसका होता है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर उठाकर हिजरत का सफ़र किया हो। सबसे पहले मुहाजिरीन में इनका मुकाम है। और सबक़ता इलल इस्लामी वल्लाहु शाहिदू, हज़रत अबू मिहजन क्या कहते हैं, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले भी आप, अल्लाह इस पर गवाह है। उन्होंने गवाह किसको बनाया? अल्लाह को। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम है। कुरान पाक का एक और आखिरी मुकाम, क्योंकि अब वक़्त मुकम्मल हो गया है, वगरना मुतअद्दिद मुकामात हैं मेरे दोस्तों जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारतन अगर कहा जाए तो बेजाना होगा सिद्दीक़ अकबर की अज़मत को बयान किया है। कुरान पाक का ये मुकाम बड़ी अक्सर महाफिल में बयान होता है। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, सूरह अल हदीद है कि सबसे बेहतरीन दर्जा उनका है जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले क्या किया? खर्च किया और जिहाद किया। सबसे बेहतरीन उनका मुकाम है। ला यस्तवी, अल्लाह ने फरमाया वो बराबर नहीं हो सकते। फ़तह मक्का के बाद वाले और फ़तह मक्का से पहले वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि अल्लाह ने जन्नत का वादा सबसे किया है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। मेरे दोस्तों यहाँ पर दो औसाफ बयान हैं। फ़तह मक्का से पहले खर्च करने वाले, अगर खर्च करने वालों में देखेंगे तो आज ये अज़ानें दी जाती हैं, जामिया मस्जिद बिलाल नाम रखा जाता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उमैया से ख़रीद कर आज़ाद किसने किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। मस्जिद नबवी जिसके लिए लोग इतनी तगदो करते हैं, ईमान समझते हैं, कितना ज़ौक़ शौक़ है हर मुसलमान के दिल में होता है, मैं कब जाऊँ मस्जिद नबवी में जाकर 2 नफल ही पढ़ लूँ कम से कम। हर मुसलमान, और जो देख कर आए हैं उनसे ज़रा वहाँ के नज़ारे पूछिए। ये मस्जिद नबवी जब बननी थी, ज़मीन ख़रीदी तो किसने? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने। ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। और खर्च जमा जिहाद, अगर ये देखना है ग़ज़वा तबूक में देखें, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो घर का सारा सामान लेकर आने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। मौका कौन सा है? तबूक का, जिहाद का। जिहाद में भी, और फिर फ़तह मक्का से पहले अगर देखना है तो अबू मिहजन सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला के ये अशार, वकुन्त जलीसम बिल अरीशिल मुशहरी, अरीश मुशहर कहते हैं बदर के मौके पर जो एक टीला बनाया गया था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की गई थी और मुहाफिज थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। यह ग़ज़वा बदर मैदान कारज़ार में ये टीला बना था। तो बदर के मुजाहिदीन में शामिल हैं कौन? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। और ये बदर हुआ सन 2 हिजरी में और फ़तह मक्का हुआ सन 8 हिजरी में। और बदर से पहले का ये गवाही दे रहे हज़रत अबू मिहजन सकफ़ी जो सहाबी हैं, क्या फरमाया? कुन्त जलीसम बिल अरीशिल मुशहरी। तो ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के कुरानी पहलू हैं अज़मत के, कुरान पाक। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना कि 30वें पारे में, या अय्युहत नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, जो माल देता है ताकि माल पाक हो जाए। तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है यहाँ पर यतज़क्का ये जो वसफ़ है ये सिद्दीक़ अकबर मुराद है यहाँ पर। वसयुजन्नबुहल अत्का, इस अत्का से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। एक तफसीर का हवाला दे रहा हूँ और उसके बाद बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लामा इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में इस मुकाम पर लिखा है कि वो तकी भी थे, कान तकियन नकियन जवादन बज़ालन। ये सिद्दीक़ अकबर का यहाँ पर मुकाम ज़िक्र हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।